بات صرف اتنی سی ہے، کبھی کبھی زندگی میں ابو جہل بھی مل جاتا ہے، یا آپ ہی شاید کسی کی زندگی کے ابو جہل ہوتے ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے کہ ابو جہل کوئی اور ہے، یا آپ خود کسی اور کے لیے ابو جہل ہیں؟ اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو بے انتہا تنگ کر دے، اتنا تنگ کہ آپ اس سے شدید نفرت پہ مجبور ہو جائیں، اور جب آپ اس سے نفرت کر رہے ہوں تو کہیں نہ کہیں آپ دلی طور پہ اس بات پہ بے چین ہو کہ آپ اس سے نفرت نہیں کرنا چاہتے، اس لیے نہیں کہ آپ کو اس سے محبت ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ اس نفرت کو کرنے میں آپ کا اپنا نقصان بھی ہو رہا ہے، اور آپ اس نقصان کو برداشت نہیں کر رہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ اس سے نفرت کرنے میں جو امپیکٹ آپ پہ آ رہا ہے، جو آپ پہ اثر آ رہا ہے، آپ اس کو چاہ کے بھی اگنور نہیں کر سکتے، اور وہ نفرت آپ بار بار لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ اس انسان کو مجھ سے دور کر دے۔ مجھے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں اسے کوئی بد دعا دوں، مجھے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں اسے مار دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا اس کا مر جانا میرے لیے آسانیاں لائے گا یا نہیں، مگر ہاں اس سے نفرت کرنے میں جو میری اپنی انرجی ہے وہ شدید ویسٹ ہو رہی ہے۔ میں اپنی اس طاقت کو مثبت چیزوں میں انوالو کرنے کی بجائے اپنے آپ میں بھی جل رہا ہوں، کڑ رہا ہوں، اور میرے لیے یہ بات میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی۔ اس سے نفرت کرنے سے کہیں بہتر ہے میں تجھ سے محبت کروں، لیکن تیرے اس بندے نے میری زندگی کو اتنا رول دیا ہے، اتنا عذاب بنا دیا ہے کہ میں اس سے نفرت کے جذبے کو اپنے اندر مار ہی نہیں پا رہا، اور میری مدد کر اللہ، اس بندے کو مجھ سے دور کر دے اور میرے اندر کی نفرت کو ختم کر دے، مجھے اس بندے کا خیال وہم و گمان میں بھی نہ رہے۔ اگر آپ کو کچھ ایسا خیال آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ بندہ آپ کی زندگی کا ابو جہل ہے، تو پھر اسے برداشت کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور سوچ لیں کہ ابو جہل کو مارا معوذ اور معاذ نے تھا،